السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ اسراء اور معراج کا قصہ سن رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ اس چیز کا ذکر فرمایا، ایک تو سورہ اسراء میں، دوسرا سورہ نجم میں۔ ما غوا صاحبکم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لقد رآہ نزلۃ لقد رآہ عندہ سدرۃ الکبریٰ عندہا جنۃ المأویٰ عندہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، جبریل علیہ السلام کا، سدرۃ المنتہا کا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا۔ تو یہ بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ معراج، جس کو معجزہ بولتے ہیں، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے معجزہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کرتے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کو پتھر سے اونٹنی نکالے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگ ذکر نہیں پڑے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مٹی کا بنا کے اس کے اندر پھونکے تو وہ جو ہے نا ان کے اندر زندگی آ جاتی تھی۔ تو ایسے بعض چیزیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے بچ کے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر جو ہے نا دو ٹکڑے بنا دیا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا۔ تو سب سے زیادہ معجزے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا رات میں، پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ تو ایک معنی میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ تمہاری امت، اللہ تعالیٰ آپ کو تو اپنے فضل سے لے کے جا رہا ہے، تمہاری امت کو اللہ تعالیٰ یہ علم دے گا کہ وہ لوگ مادی اسباب کو استعمال کر کے گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں گے، اور کئی کلومیٹر اوپر آسمانوں پہ بھی وہ لوگ سفر کریں گے۔ اگر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ نہیں دیتا تو ہو سکتا کہ انسان آج آنے کے بعد یہ سمجھتے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا اوپر کیا ہے، نبی کو نہیں معلوم تھا تیز سفر کیا ہوتا بول کے۔ تو گویا کہ ایک معنی میں ایک میسیج تھا آئندہ آنے والی قوموں کے لیے۔ بہرحال میں بولا آپ لوگوں کے سامنے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام پہ پہلے آسمان پہ، عیسیٰ اور یحییٰ سے دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے۔ تو جب پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، جبریل علیہ السلام اجازت مانگتے، تو وہ جو آسمانوں کا محافظ، واچمین، نگران جو رہتے، وہ بولتے کون ہے؟ بولے جبریل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کو دیکھ کے آنے کے بعد بولے وَإِنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، دنیا میں جتنی بیوٹی ہے اس میں کہ آدھی یوسف کو دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آ کے بولے تھے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا ادریس علیہ السلام تھے، پھر ادریس علیہ السلام کے اوپر ہارون علیہ السلام، چھٹویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، جبریل موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک واقعہ ہوتا، جب اللہ کے رسول سے ملتے مرحباً بالنبی صالح واقع صالح، میرے بزرگ اچھے شریف بھائی، نوبل بدر اور نوبل نبی کا بولتے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روتے موسیٰ علیہ السلام، تو پوچھتے کہ کیوں روئے آپ، کیوں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو بولے کہ میں آپ کی امت کو دیکھ کے پھر میری امت کو دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ بہت جنت میں جائیں گے اور میری امت کے لوگ جو ہے نا تمہارے سے یعنی جہنم میں جائیں گے، تمہارے سے مطلب کم جنت میں جائیں گے، یہ میں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بات بولے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول بولے کہ امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ نے کافی فضل فرمایا، کئی فضل ہے، امت کے خصوصی فضل ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ امت ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے کہ امتیں ختم ہو گئی۔ اور ایک فضل یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کو محفوظ رکھے گا۔ آج بھی اگر آدمی کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، کیسا کرے تھے، قرآن میں کیا ہے، 100% سیف ہے۔ قرآن تو سیف ہے ہی، سیف تو ہے ہی قرآن،
حدیث بھی سیف ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ پورا دین کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوتا. ہمارے پاس 50%، 80%، 90% لوگ، میں ایک مرتبہ بولا تھا یہ بات کہ آپ دیکھیں گے کرسچینٹی میں پوپ جو بول دیا وہ سب مان لیتے. ہندوؤں کے پاس جو ان کا رشید رہتا یا ان کے قبیلے کا جو بڑا رہتا سب مان لیتے. ایک مسلمان ہے جو نہیں مانتے. تو ایک لگتا ایسا کہ ہمارے اندر اختلاف ہے. ٹھیک ہے اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف میں ایک پوائنٹ بھی ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ 99.9 لوگ ایک بات بول بھی دیں، ایک آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی کہ بھائی ہو سکتا قرآن حدیث کے برابر نہیں ہے، ان کے خلاف میں بولتا. تو اس سے کیا ہوتا؟ دین محفوظ رہتا، سیفٹی ہے. مخالفت جو کرتے نا آج کل کے لوگ نہیں، پہلے امام ابو حنیفہ تھے، امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام ابن قیم، زندگی بھر لوگ بیچارے زندگی بھر دین میں لگا دیے تھے. آج بھی ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب علماء جو ہے نا لکھتے ہیں بیٹھ کے گھنٹوں، کتابیں لکھتے. آپ کچھ پیسے دے کیا ان کو لکھنے کے لیے؟ بیان کرتے. آپ دیے کیا پیسے ان لوگوں کو بیانات کرنے کے لیے؟ اگر دیے بھی تو 1000-2000 سے ان کی زندگی تھوڑی چلتی کیا؟ تو یہ الحمدللہ مسجدوں میں اذان ہے، کتابیں لکھی جا رہی، فتوے دیے جا رہے. اللہ کا ایک فضل ہے امت پہ. یہ تو یہ امت کا دین باقی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ کئی فضائل ہے یہ امت کے. تو اس میں سے ایک فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ بہت کم میری امت کو ملا، عصر سے مغرب تک کا ٹائم ملا. دوسری امتوں کو فجر سے ظہر تک کا، ظہر سے عصر تک کا ملا. میری امت کو عصر سے مغرب تک کا. لیکن میری امت سب سے زیادہ اس کو اجر ملے گا. یعنی یہود اور نصارہ کو ٹائم زیادہ ملا ہے نا، مطلب ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کے پاس وقت زیادہ تھا. لیکن میری امت کو وقت بہت کم ملا، یعنی کم عمر کے 60 سال سے زیادہ امت نہیں گزرت مسلمانوں میں. اللہ کے رسول کی امت 60 سال سے زیادہ نہیں جیتی. لیکن یہ 60 سال میں بھی جو عمل کرتے ان کو بہت بڑا اجر ملتا، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اجر دیتا. یہ حدیث میں ایسے بہت سے فضیلت اس امت کی ہے. تو ویسے ایک امت یہ فضیلت بھی ہے کہ جنت میں یہ لوگ پوری امتوں سے زیادہ جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کے تھوڑا سا ان کو دیکھ کے وہ روتے، اپنی امت کے اوپر روتے وہ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے بولتے یا محمد، اے محمد تمہاری امت کو میرا سلام سنا دو. اخری منی امتک السلام، سلام سنا دو. وَأَخْبِرْهُمْ ان کو بولو جنت کے متعلق، ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی زمین میں خوشبو ہی خوشبو ہے، پیاس پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. اب یہاں پہ زمین بولے تو زمین پہ ہر چیز گندگی زمین پہ ہی گرتی ہے نا، کوئی چیز بھی زمین کے اوپر نہیں گرتی، پوری چیز زمین میں. تو وہاں کی زمین اوریجنلی جتنا کھودو اتنا کیا نکلتے جاتا اس میں سے؟ خوشبو اور اچھا ہے. طیبۃ التربہ، پاکیزگی اور خوشبو ہے اس کے اندر. عظمت الماء، اس کا پانی گندا خراب بدبو ایسا نہیں ہے، صاف میٹھا پانی ہے. عذبۃ الماء ہے جنت میں. وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، ہر جگہ پونس ہے، ہر جگہ نہریں ہیں. وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور تم لوگ وہاں پہ زمین میں اپنے لیے اگر پلانٹنگ کرنا چاہ رہے، اپنے لیے کھیتی باڑی، اپنے لیے درخت لگانا چاہ رہے، ہرے بھرے درخت جس کے اندر جو ہے نا جا کے بیٹھنا ہے آپ کو، آرام ٹھنڈا بیٹھنے کے لیے، تو کیا کرنا جنت میں درخت لگانے کے لیے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر، یہ یاد، یہ بیان اور یہ تعلق. سبحان اللہ، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ کے پاس کوئی عیب نہیں ہے. انسانوں میں عیب ہوتا، اللہ کے پاس عیب نہیں ہوتا. انسانوں میں کمی ہوتی، اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی. سبحان اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے بولے پھر عیب ہے، اگر اللہ کو سیکریٹری کی ضرورت ہے بولے عیب ہے، اللہ انسانوں کے جیسا ہے بولے تو عیب ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکیلے ہیں، ان کے جیسے کوئی نہیں ہو سکتے، ان کے مانند کوئی نہیں ہو سکتے، ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ بلند ہے، خالق ہے. تو یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ. تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، خوبیاں اللہ کے لیے ہے. کتنی بھی دنیا میں خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ میں ہوتی ہیں. اللہ ہی تو تقسیم کرے ہیں، خزانہ انہی کے پاس ہے. کوئی بھی خوبی، نرمی ہے، صبر ہے، رحمت ہے، اللہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشش کرنے والے ہیں. یہ سب چیزیں جو بھی ہے دینے والے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو اس کو بولتے ہیں الحمدللہ.
تو اللہ عیب سے پاک ہے، سارے خوبیوں کے، سارے تعریفوں کے مستحق، ڈیزرونگ اللہ تعالیٰ ہے، الحمدللہ۔ ولا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے۔ بھروسہ اللہ پہ، ڈر اللہ پہ، امید اللہ پہ، ذکر اللہ کا، نام اللہ کا، یاد اللہ کی، فکر اللہ کی، ہاں یہ چیز اللہ کا ذکر، تو اس کو بولتے عبادت۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہے، آپ کو جو ہے نا صدقہ کرنا ہے اللہ کے واسطے، خیرات کرنا ہے اللہ کے واسطے، خدمت کرنا ہے اللہ کے واسطے، ہاں کسی کو ہدیہ دینا لینا ہے اللہ کے واسطے، پکوان کرنا ہے گھر میں عورتوں کا اللہ کے واسطے۔ میرا شوہر بولا نہیں، میرے جو ہے نا میرا شوہر میری قدر نہیں کر رہا، بلکہ مرچی زیادہ ڈال کے، نمک زیادہ ڈال کے بنا کے جھگڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا کام کرنا ہے، آپ کا کام دینا ہے۔ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا کہ عورتیں شکایت کرتی یا مرد شکایت کرتے، مرد بولتے میری بیوی سنتی نہیں، اماں کے پاس جا کے رہ جاتی، میں کو جو ہے نا تکلیف ہوتی، تو ہم اس کو سکھاتے، بولتے دیکھ بھائی تیرا کام اچھا ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا کرتے چلے جا، کیونکہ یہ دنیا میں تیرے کو اجر ملنے والا اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے، تو آخرت کے لیے کر رہا۔ اولاد جو ہے نا نافرمانی کرتی، نہیں سنتی، پیسے ویسٹ کرتی، بچوں کو اسکولوں میں ڈالتے، اچھا نہیں پڑھتے، ہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیوں؟ ہم کو بچوں سے لینا نہیں، اللہ سے لینا ہے، ہم کو دوستوں سے لینا نہیں، ہم کو اللہ سے لینا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں عبادت۔ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہیں، بہت عظیم معنی ہیں۔ تو واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے دل میں اتار کے ذکر کرتے رہیں گے، ایک مرتبہ بولیں گے ایک درخت ہمارے لیے وہاں لگ جاتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو جتنا ذکر کرے اتنا زیادہ وہاں پہ کیا ہوتے رہتے، ہمارے لیے درخت لگتے رہتے ہیں۔ کون بولے یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ نبی کو بولے کہ اپنی امت کو اطلاع دے دو، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بول سکتے یہ چیزیں۔ پھر وہ سدرۃ المنتہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے لوگ اللہ کو آپ دیکھے کیا، بول کے جب معراج میں گئے تو اللہ سے بات کی، اللہ سے سنے، آواز آئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نور انا ارا، صرف لائٹ ہے، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکے، نبی بھی نہیں دیکھے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے۔ بعض لوگ بولتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے، بلکہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ نور، صرف نور ہی نور تھا۔ اور ایک جگہ وہاں پہ آگے، اور جبریل علیہ السلام کو میں نے اوریجنل فارم میں وہاں پہ دیکھا تھا، لہو 600 جناح، ان کو 600 سے زیادہ جو ہے نا پر تھے، اور اس سے جو ہے نا الدر والیاقوت، ہیرے جواہرات ان کے پروں میں سے گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہیرے جواہرات کا ویلو ہمارے پاس ہے، جنت میں تو سب جو ہے نا مٹی وٹی سب ہیرے جواہرات کی رہتی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو وہ جو ہے نا انہوں سدرۃ المنتہا جو درخت ہوتا، وہ بولے اللہ کے رسول ثمارھا تشبہ الجراد الکبیرہ، اس کے پھل بہت بڑے بڑے، ایسے ایسے بڑے پھل تھے، اور اس کے پتے کاذان الفیلہ، اس کے پتے جو ہے نا، اس کے بڑے بڑے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے پتے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں عطا کی وہاں پہ۔ کہاں پہ؟ معراج میں، جب سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی۔ کیا 3 چیزیں عطا کی؟ خواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخری آیتیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو آیتیں ہیں نا، اسی میں وہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یہ جو ہے نا ایک حدیث میں ہے، عرش کے نیچے کے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نکال کے دیے۔ یہ سورہ کے یہ جو ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، حدیث میں ہے کہ بندہ رات میں جو پڑھ کے سوتا تو اس کے لیے کافی ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ کے رسول کو دیے، بہت امپورٹنٹ چیزیں، سورہ فاتحہ اور خواتیم سورۃ البقرہ، یہ جو ہے جو امت کو دیا گیا، اس سے پہلے کسی امت کو ایسی چیز نہیں دی گئی تھی، یہ حدیثوں میں ہے۔
بہرحال یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ دی. اور کیا دیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دیے. نماز کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ دیکھا یأمر بالصلاۃ والزکاۃ کہ نماز کا. ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام یأمر اہلہ بالصلاۃ اپنے خاندان کو نماز کا حکم دیتے تھے. مکے والے بھی شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے قرآن میں صلاتک تأمرک کہ تمہاری نماز تمہارے کو ہمارے کو ایسا سکھاؤ بول کے بولتی کیا بول کے تھے. نماز کا ذکر ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہم کو سکھائے نا یہ پرفیکٹ نماز ہے. رکوع سجدہ، بات نہیں کرنا، ادھر نہیں دیکھنا. ورنہ اس سے پہلے کی نمازوں میں کیا تھا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے، یعنی قبلہ کو ایک قبلہ نہیں تھا ان لوگوں کا، بات کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع میں مسلمان نماز میں کر کے آ کے بات کر لیتے تھے، کتنی رکعت ہوئے، کیا ہوئے، نماز شروع ہو گئی، ایسا بات کر سکتے تھے. شروع میں بات کی اجازت تھی، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت تھی. تو نماز تھا، رکوع اور سجدہ تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ جو نماز ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا اور کپڑے پہننا اور جو ہے نا ادھر ادھر نہیں دیکھنا، باتیں نہیں کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر درود پڑھنا، ایسا یہ جو نماز کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے لیے اسپیشل ہے. یہ نماز ایسی نماز پہلے لوگوں کو نہیں بتائی گئی تھی پہلے لوگوں کو، لیکن وہ لوگ کچھ عبادت کا کچھ طریقہ ان کے پاس ہوتا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی گئی. دو چیزیں ہوں گئی. تیسری چیز کیا عطا کی گئی؟ تیسری چیز، جو آدمی شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. المغفرۃ لمن لم یشرک باللہ. سبحان اللہ. شرک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ویلیو سے کم کر دینا، یہ سب شرک میں آتا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہمیشہ سب سے بڑا ہے، کوئی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کوئی غلطی اور کمی اللہ سے نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں کوئی مجھے بچا سکتے، حفاظت کر سکتے، دے سکتے، عطا کر سکتے تو اللہ دیتا. اگر میں کسی کے واسطے عبادت کر سکتا ہوں، ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، پوجا پرستش کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ. یہ ہے، اس میں کہیں بھی گڑبڑ کرے وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے جیسا سمجھنا، یا ایک اللہ کے کاموں میں کسی کو پارٹنر بنانا، یا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، مانگنا، ذبح کرنا، یہ سب شرک میں آ جاتا. تو جتنے درگاہ ہے وہ سب شرک کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو واسطے جگہ بنائی گئی. درگاہ ہے، جھنڈے ہے، مندر ہے، ٹیمپل ہے، چرچ ہے، جو بھی دنیا میں مسجد کے علاوہ عبادت کے ہے وہ اللہ کے علاوہ کی جگہ کی عبادت کی ہے. تو اس لیے وہ سب شرک میں آ جاتا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرے گناہ معاف ہو جاتے لیکن شرک نہیں معاف ہوتا. تو تیسری چیز جو دی گئی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں. یہ نمازیں 50، لیکن ہم لوگ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس کا قصہ ہے. تو یہ ہونے کے بعد پھر اور بھی قصے جنت جہنم وغیرہ کی زیادت ہوتی. اللہ کے رسول دیکھ کے آتے. تو جب واپس آ رہے تھے 50 نمازیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تمہارے رب نے کیا دیا؟ بولے 50 نمازیں. بولے میرے کو تجربہ ہے، 50 نمازیں بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو تکلیف ہوئی تھی وہ اندازہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا آئندہ آنے والی امت کہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ریوائیول کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نئے پیغمبر نہیں تھے، نیا دین لے کے نئے شریعت لے کے نہیں آئے تھے، موسیٰ کی شریعت ہی تھے. اسی لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بول کے توریت اور بائبل دو مل کے چلتے. تو کرسچینٹی اور ہے جوڈازم، یہودی ایک ہی ہے. تو موسیٰ کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے دیکھو بہت مشکل ہو جاتا، تمہاری امت نہیں کر سکتی یہ کام، جاؤ اللہ سے بولو کم کرو. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تو اللہ تعالیٰ بولتے 40. واپس آتے تو بولے کیا ہوا؟ بولے 40 ہو گئے. 40 بھی بہت ہے بھائی، جاؤ 40 نہیں ہو سکتا تمہاری امت سے، میرے کو اس کا تجربہ ہے، جا کے گنجائش ہے معاف کر لو، کم کرا لو. تو کہتے 30. دوسری مرتبہ گئے تو پھر واپس آتے، اللہ کے چلو 30 ہو گئے، خوشی خوشی آتے. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے نہیں 30 بہت مشکل ہے، نہیں ہوتا، جاؤ
کم کرا کے لاؤ بولے تو 20 ہو جاتے، 10 ہو جاتے، پھر بعد میں زبردستی موسیٰ علیہ السلام بھیجتے، نہیں نہیں اور کم کرا کے تو 5 ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام بولتے 5 بھی کم زیادہ ہے، جاب مشکل ہوتی، یہ امت سے تکلیف ہوتی، جا کے تھوڑا کم کرا۔ اللہ کے رسول بولتے میرے کو شرم آئی اس کے بعد، بار بار جا کے شکوے شکایت۔ تو جب 5 کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ بولے لا یبدل القول لدیّ، ہم جو بول دیتے وہ چیز ختم نہیں ہوتی، یہ 5 تم کو کرنے کے لیے ہے، لیکن اجر 50 کا ہی، 50 نمازوں کا اجر تم لوگوں، کوئی کچھ نہیں، وہ نہیں، میں بات تبدیل نہیں ہوئی، نہیں کرتے تم لوگ تمہاری مرضی، اجازت ضروری نہیں ہے تم لوگوں پر، سنت نفل جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم معاف کر دیے، لیکن ہم بول دیے تھے 50 نماز ہے نا، اس کا اجر باقی رہے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جنراسٹی ہے، اللہ کا رحم ہے۔ تو یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ قصہ ہوتا، یہ سب چیزیں میرے عزیز دوست، یہ آسمانوں سے ہمارے عقل سے بلند چیزیں ہیں، لیکن پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، انسان لمیٹڈ ہے۔ 100 سال پہلے انسان کو بہت سی چیزیں نہیں معلوم تھی، آج معلوم ہو گئی، اور آئندہ 100 سال کے بعد اور بھی چیزیں معلوم ہوتی۔ ہم کو کبھی سوچے تھے کیا کہ ہواؤں میں انسان جو ہے نا چاند میں جائے گا، اوپر اڑے گا، پلین میں بیٹھ کے جا کے کونے سے دوسرے کونے میں اترے گا، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول بولے تھے اپنی امت کو، یعنی امت کو، لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہی جو انسین میٹرز ہے قیامت کے آخرت کے، یہ ہونے والے ہیں، اور جو بتائے گئے وہ جاننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول حوض کوثر، نہر کوثر، نہر حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر نہر ہے جنت کی، اس کو حوض کوثر بھی بولتے، جو قیامت میں اللہ کے رسول کو اس کا اپروچ ہو جاتا، اس کا پانی ایک مرتبہ پیو تو کبھی پھر پیاس نہیں لگتی، سبحان اللہ، ایک مرتبہ پانی پہ تو اس کی پیاس نہیں لگتی۔ تو وہاں پہ وہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو ہے نا پرلس، موتی، ہیرے، وہ جو ہے نا اس کے اندر زمین میں نہر کوثر کے اندر جتنا اپنے پاس یہاں پہ کیچڑ رہتا، پتھر رہتے، کنکر رہتے نا، پورے پرلس ہے، فی قعرہ من اللؤلؤ، اور اس کی مٹی جو ہے نا مسک، مشک بولتے اردو میں، عربی میں مسک بولتے، مشک جو ہے نا خوشبو میں سب سے اونچی رہتی۔ آج کل اوریجنل مسک کہاں ملتی مجھے تو نہیں معلوم، ڈپلیکیٹ تو اویلیبل ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہے نا، مشک کی خوشبو جو ہے نا پرماننٹ رہتی، وہ جاتی بھی نہیں۔ تو بولے کہ اس کی مٹی میں مشک کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر، جنت میں بھی سیر کرائی گی، اور بھی لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں آیا کہ یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو معلوم ہے، حدیث میں ہے فرعون کی بیٹی کی ایک بیوٹی پارلر میں کیا کرتے، بال وغیرہ بنا کے، اور اس کو کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں نہیں وگنے، مطلب خوبصورت بنانے کا جو فن ہے، بال بنانا، کپڑے بنانا، فیشن کرنا، بیوٹیشن۔ تو فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کی ایک خدمت گزار تھی، معاشیتا، تو ابنت فرعون، معاشیتا بولے تو کنگھی وغیرہ کرنے والی، بیوٹیشین۔ تو ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، اس کی کنگھی نیچے گر گئے تو بسم اللہ بول کے اٹھاتی، وہ اللہ کا نام لے کے۔ تو فرعون کی بیٹی پوچھتی کیا میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے کیا، پوچھتی، بولے ہاں وہی اللہ ہے جو پیدا کیا، جو عبادت کیا۔ بہت ناراض ہوتی، فرعون کو اطلاع ملتی اس کی، فرعون کو، کہ ان ایک اللہ کو مانتی جو نہیں، تو ان بولتا کہ فرعون بولتا کہ تو مجھ کو مان اور میری عبادت کر، بولے نہیں میں اللہ کی عبادت کر رہی، ثم احرقہ فی النار، تو جہنم میں اس کو ڈال کے جلا دیتے، اس کی خدمت آگ میں ڈال کے اس کو جلا دیتا فرعون۔ تو وہ سمپل عورت، خدمت کرنے والی تھی، بیوٹیشین تھی، 5,000 کی، لیکن ایمان، تو اس کو جلا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کو دیکھتے جنت میں، معاشیتا تو فرعون، وہ جو ہے نا نعمتوں میں خوشحال ہے، مسکراتے ہوئے، اچھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا گیا۔ تو بہرحال وہاں پہ جہنم میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن جو ہے نا پتل کے، ناخن پتل کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم،
وہ کھکرے لوہے کے ہک لگا کے اگر کھینچتے تو کیسا ہوتا، تو ناخنوں کو جیسے بنا دیا ایسا کھکرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے کون ہیں؟ بولے یہ لوگوں کی برائی کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے. یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق کا بہت بڑا درجہ رکھا، بہت اہمیت رکھا، بہت اس کی سیریسنس ہے اس کی. تو یہ لوگ جو دوسروں کی عزتوں پہ، دوسروں کے ان کی جو آنر ہے، جو ان کی عزت ہے، ان کی باتیں، اس کا مذاق اڑاتے یا ہے کہ اس کا تکلیف دیتے اور اس کو کھیلتے ان کی عزتوں سے، تہمتیں لگاتے، ان کو بدنام کرتے، یہ جو بھی ہوتا نا، وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ اپنے آپ میں ایسا جو ہے نا عذاب دیتے رہیں گے. دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ مسلط کر دیتے. بعض لوگوں کو دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے خینچیاں ہیں، خینچی جو ہے نا آگ کی ہے، ان کے جو ہے نا یہ ہونٹ بھی کترے جا رہے اور ان کے زبان بھی کتر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہیں؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو بہت بولتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم. تو یہ لوگ جو ہے نا شو کے لیے ان کا دین تھا، دنیا دکھانے کے لیے تھا، پوزیشن کے لیے تھا، اسٹیٹس کے لیے تھا، اور لوگوں کی تعریف کے لیے تھا. تو ان کو یہ سزا ملے گی. یہ قسم کے یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی وہاں پہ دکھایا گیا اللہ کے رسول کو. لیکن یہ کہ تھا کا یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا. مکتوب بین عینیہ کافر کافر، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا رہے گا. وہ آئے گا دنیا میں لیکن پھر بھی لوگ اس کو مانیں گے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس علم، یقین، ایمان کی کمی ہوتی تو اس کو مانیں گے. اب مسئلہ یہ ہے، چند باتیں یعنی مختلف حدیثوں میں یہ چیزیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آ گئے. مسئلہ دیکھ کے آنے کا نہیں ہے، آنے کے بعد کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آنے کے بعد اب دیکھ کے آئے، حقیقت ہے. اب لوگوں کو کیسے بولنا فکر میں آپ بے چین. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیز میں سے نہیں گزرے تھے کہ پکا قتل کرنے کا پلان نہیں تھا. ابھی بات چیت ہوتی کہ انکار چلتے تھے. یہ پیریڈ میں ابو جہل پوچھتا کہ دیکھتے کیا محمد بہت پریشان دکھ رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو بولے کہ میں جو ہے نا رات میں بیت المقدس جا کے آسمان جا کے دیکھ کے آیا سب چیزیں. ان بولتا ارے یہ اچھا موقع ہے ان کو بدنام کر کے ان کا مذاق اڑانے کا. اچھا ایسا کیا، میں لوگوں کو بلا کے لاؤں گا، ہمارے بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو سب کو ان کے سامنے بولتے آپ. ہاں بالکل بولتا ہوں. بلا کے لاتے، بلا کے لائے تو اللہ کے رسول جیسے ہی بولتے، جو کمزور ایمان والے رہتے وہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے. بہت سے لوگ پاگل ہو گیا، دیکھو جھوٹ بول رہا، ایسا مذاق اڑاتے. بعض لوگ بھاگ کے جاتے ابو بکر صدیق کے پاس بولنے کے لیے، دیکھے تم جس کا دفاع کرتے، جس پہ ایمان لاتے، وہ ایسی پھیک بکواس کر رہا ہے. تو جا کے پوچھتے ابو بکر صدیق کے پاس کیسا ہوا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بولے، محمد بولے کیا پوچھتے، آپ ہی بولے کیا. بولے یقین نہیں ہے تو آ کے سن لو. بولے سننے کی بات نہیں، اگر وہ بولے تو صحیح ہے، وہ صحیح بولتے. تو جب ان کا خطاب جو ہے نا صدیق ہے نا، بغیر ڈوٹ کے محمد بول دیا تو خلاص صدیق ان کا خطاب پڑا. بہرحال بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد لوگ ان سے امتحان بھی لیتے، بیت المقدس کیسا ہے کیا ہے، چونکہ یہ لوگ ہمیشہ بزنس کے لیے جاتے تھے اور بعض قافلے جو ہے نا وہاں سے نکل گئے تھے آنے کے لیے، راستے میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما کے ان کو آنکھوں کے سامنے کر دیتے سب چیزیں، جو بھی پوچھتے اس کا آنسر دیتے. قافلہ جو آ رہا وہ بھی بتاتے، وہ قافلے میں سب سے پہلے کون سا اونٹ رہتا وہ بھی بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے میریکلس یعنی معجزات جب امت کو بتاتے اور اس کے بعد بھی اس کو ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لا دیتے. سوائے امت محمدیہ کے اللہ کے رسول کے بہت سے معجزات آئے، لوگ نہیں بھی مانے، تھوڑے لوگ ماننے والے تھے، امت مانتی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی کی امت پہ کمپلیٹ مکمل عذاب کبھی بھی نہیں آیا. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ خود بول دیے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب تک اے نبی تم زندہ ہے تمہاری امت کو برباد نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول جاتے جاتے دعا بھی کر کے گئے کہ اللہ میری امت کو مکمل ختم نہیں کرنا بلکہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی امت کی، اس لیے دعا کرتے تھے. بہرحال یہ تھا
ग्यारहवीं हिजरी में, यानी नबूवत के हिजरी ने नबूवत के 11वें साल, अबू तालिब के इंतकाल के बाद और खदीजा के इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में जो मारे लोग, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मतें पूरी टूट गई थी। तो अल्लाह ताला बुला के ये सब बता के उनको इज़्ज़त दे के, उनको ऑनर दे के, उनका ईमान ताज़ा कर देता। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठहर जाते, चूँकि उसके बाद ही अब चूँकि अल्लाह के रसूल की सपोर्ट में कोई भी नहीं थे, तो उन लोगों का जुल्म ज़्यादा होते गया। तो जुल्म ज़्यादा होने के बाद आखिरी में वो लोग डिसाइड कर लिया कि मोहम्मद को कत्ल करेंगे, बल्कि तो 11वीं हिजरी में हुआ। तो 13 हिजरी में अल्लाह के रसूल रातों रात निकल के मदीने को चले जाते। तो ये इसरा और मेराज का किस्सा है। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, बोलने का मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ें पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, इससे हमारा ईमान ताज़ा होता है। और हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अनसीन मैटर्स पे भी ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा करे, अल्लाह अनसीन पे, गैब पे, जन्नत पे, जहन्नम पे, दोज़ख पे हमारा ईमान मजबूत कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा देख के आए उसको इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, अल्लाह वो यकीन हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह जहन्नम का खौफ हमारे दिल में डाल दे। जन्नत का प्यार, मोहब्बत, जन्नत का शौक़, जन्नत की रग़बत हमारे दिल में डाल दे। अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमको जहन्नम से, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे आल औलाद को ईमान पे ज़िंदा रख, ईमान पे मौत दे। अल्लाह मुसलमानों के मुल्कों की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनके जानों और मालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान रख। अल्लाह जब तक ये मुल्क बाकी उस वक्त तक यहाँ पे ईमान और दीन बाकी रख। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।